بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز میں دل نہیں لگتا، 3 لفظ کا وظیفہ کر لیں، موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہے صرف وہی سنے گا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک مراد کو پہنچنے والے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، اور گوشہ جشم آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، اور کوئی عبث کام نہ کرے، اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوئے اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، اور انگلیاں نہ چٹکائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ ام المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقانہ خشوع سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقانہ خشوع کیا ہے؟ ارشاد فرمایا منافقانہ خشوع یہ ہے کہ ظاہراً تو خشوع ہو مگر دل میں خشوع نہ ہو۔ عدم خشوع نہایت مہلک مرض اور عبادت کے ثواب میں کمی کے باعث ہے۔ شیطان اپنی ذریت کے ذات عبادات میں خشوع کو اولن کم کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ کم کر دیتا ہے، یوں عبادت برائے نام ہی رہ جاتی ہے۔ عدم خشوع کا پہلا سبب دل کی سختی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے، زبان اور پیٹ کا فقل مدینہ لگائے اور بلا ضرورت ہنسنے سے پرہیز کرے۔ عدم خشوع کا دوسرا سبب پریشانی نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بند آنکھوں کا فقل مدینہ لگاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کر رکھے، یہ تصور کرے کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ عدم خشوع کا تیسرا سبب ذہن میں فضول خیالات اور بے فکر بھی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت اپنے اندر یکسوئی پیدا کرے اور اس سے نجات کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرے۔ عدم خشوع کا چوتھا سبب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے ادب کے بارے میں لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب سیکھے، ایسے نیک لوگوں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے جو بارگاہ الہی کے آداب سے واقف ہے۔ محترم ناظرین، جو چاہتا ہے کہ اس کا عبادت میں دل لگا رہے، نماز پڑھنے میں لطف آئے، تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آئیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کی لذت ملے، دروشی پڑھے تو دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے، گنبد خضرا کا تصور بن جایا کرے اور دوران عبادت فضول خیالات تنگ نہ کریں، تو اسے چاہیے کہ گانے بجانے سننے سے بچے، آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے، فضول گوئی سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی وغیرہ سے ہر دم بچتا رہے۔ انشاءاللہ کریم دل نرم ہوگا اور عبادت میں لذت نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، جو بندہ لذت عبادت کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ دل سے دنیا کی محبت نکالے اور فکر آخرت اپنائے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ کریم عبادت میں لذت اور یکسوئی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ چنانچہ پیر کے روز لوگ صفے بنائے نماز ادا کرے تھے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ جماعت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار کی روشنی میں حضرت میں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں ملنا چاہا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اگر نماز میں دل کسی کا نہیں لگتا تو خود روزانہ اس کو 33 بار پڑھ کے پانی پر پی کے دم کرے، اور اگر کوئی بچہ ہے، مرد عورت ہے، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پلائے، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اسے نمازی بنا دے گا۔ کھانے پینے پہ دم کر کے انہیں کھلائے پلائے، انشاءاللہ نمازی ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ پر تاثیر ہو جائے، پر نور ہو جائے، جو میں دعائیں کروں اللہ قبولیت عطا فرمائے، تو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھ کے دعا کرتا رہے۔ یہ 103 نمبر آیت ہے سورۃ النساء، اس کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا تَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ وہ آپ یہ دیکھیں کہ الفاظ کو سمجھ کے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ جملے ہیں 2 جملے، لیکن اللہ نے خود کہا ہے کہ جب مطمئن ہو جاؤ پھر آ جاؤ میرے آگے، یہ نہیں کہ تھکے ہوئے ہو، نیند میں ہو، بھوک میں ہو، نماز اس حالت میں نہیں پڑھنی۔
اپنے آپ کو فریش کر کے نماز پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ بات اللہ سے کر رہے ہیں آپ، انشاءاللہ اس سے آپ کو ملے گا، اور آپ یہ 100 مرتبہ پڑھ کے جتنے دن پڑھیں گے کم از کم 11 دن پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں سکون لے آئے گا، نماز میں آپ کی دل لگی آئے گی، خشوع لے کے آئے گا، خضوع لے کے آئے گا۔ آپ اس آیت کو سمجھ لیں، انشاءاللہ اطمینان بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ جس کو یہ نماز سے پہلی، جو ایک بار یہ نماز پڑھ لے گا، قرآن سے پہلے، تلاوت سے پہلے، نوافل سے پہلے، کسی بھی عبادت سے پہلے، چاہے حج ہے، عمرہ ہے، طواف ہے، صحیح ہے، اس سے پہلے آپ خالی یہ ایک بار آیت پڑھ لیں اور پھر اس سے سینے پہ پھونک مار لیں تو اچھا ہے۔ اس کے بعد جو بھی عبادت کریں گے آپ میں، اس میں آپ کو سکون حاصل ہوگا، انشاءاللہ اطمینان حاصل ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ قرآن مجید کی سورۃ العرافہ آیت نمبر 56-55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: لوگوں، اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے رہو، امید ہے کہ دعا میں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی عظمت، اس کی برکتیں، دعا کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایات دی جاتی ہیں۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت و فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان احادیث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو نازل نہیں ہوئے، پس اے خدا کے بندو، دعا کا اہتمام کرو۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبود ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کرے اور مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اور اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم بدکار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان، تیرے ناشکرے ہیں، لیکن تیری معبود، تیرے نام لیوا بندے تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے رستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے رستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔
اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں انہیں قرض جلد ادا کروا دے، اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔